انکل کافی دیر تک میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میں اب پہلے جیسے نارمل ہو رہا تھا تو میں نے پھر اپنے اوپر والے روم میں شفٹ ہونا ہی بہتر سمجھا۔ حالانکہ آنٹی ابھی بھی منع کر رہی تھیں۔ رات کو میں نے ریما سے اور مہرین سے فون پر کچھ دیر باتیں کی۔ نہیتا صبا سے بھی میں نے کچھ دیر بات کی اور ان کے گلے شکوے سنے۔ اب کل مجھے اسما سے ملنا تھا اور مجھے امید تھی کہ اس نے کام کر دیا ہے۔ کل کے بعد شائستہ کو بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ایسے ہی کل کے بارے میں سوچتا ہوا میں سو گیا۔ آج میں نے اسما سے ملنے جانا تھا تو میں نے معید کو کالج جانے کو کہہ دیا۔ معید کو پتہ تھا کہ میں نے آج کسی سے ملنا ہے تو اس نے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے اسما کو SMS کر کے ایڈریس بھیج دیا تھا فلیٹ کا، اور ناشتے پر انکل سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں گھر سے نکلنے لگا تو آنٹی نے روک لیا۔ آنٹی کہاں جا رہے ہو؟ شیرو کسی سے ملنے جانا ہے، ضروری کام ہے۔ آنٹی تو معید کو بول دیتے یا شاہد کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ اس حالات میں اب بائک چلانے سے تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ شیرو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو میں پورا ٹھیک ہوں۔ آپ کے سامنے ابھی بائک چلا کر دکھاتا ہوں۔ آنٹی مجھے نہیں سننا کچھ بھی، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو تو نہیں ہو۔ آنٹی اتنی کیا جلدی ہے تمہیں بائک چلانے کی؟ جاؤ تم گاڑی لے جاؤ، ڈرائیور کو بلا لیتی ہوں آفس سے، یا معید کو بلا لو۔ شیرو ارے آنٹی سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں اب ٹھیک ہوں۔ آنٹی نہیں ہو ٹھیک، میں جانتی ہوں۔ آنٹی تو ضد پر آ گئی تھیں۔ اب میں کسی کو ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ان حالات میں اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی کو کیسے مناؤں۔ آنٹی موبائل اٹھا کر کسی کو کال کرنے ہی لگی تھیں کہ میں تیزی سے آنٹی کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایک پل تو آنٹی بھی سمجھ نہیں پائیں کہ یہ کیا ہے، مگر پھر وہ بھی میری باتوں کا جواب دینے لگیں اور میرے بالوں میں ہاتھ چلانے لگیں۔ باتیں کرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹیں تو ان کا سانس تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اب پتہ چلا آنٹی، تیز سانس لیتے ہوئے ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ کام پورا کرو گے تبھی تو پتہ چلے گا نا۔ شیرو باقی کام رات کو، ابھی مجھے ضروری جانا ہے۔ آنٹی ابھی میں کیا کروں؟ کچھ تو کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم نے اب آگ لگا دی ہے۔ شیرو آگ جتنی لگاؤ گے اتنا ہی تو مزہ آئے گا بجھانے میں۔ آپ ابھی رات کی تیاری کرو، میں نے کسی کو ٹائم دیا ہے، ورنہ ابھی کام کر دیتا آپ کا۔ آنٹی لڑکی سے ملنے جا رہے ہو؟ شیرو نہیں، کسی اور کام سے جا رہا ہوں۔ آپ ایسے شک مت کیا کیجیے۔ آنٹی شک نہیں کر رہی، ویسے بھی اگر لڑکی سے ملنے جا رہے ہو تب بھی مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اچھا اب جاؤ، پر یاد رکھنا میں رات کو بہانہ نہیں سننے والی، اور خیال سے جانا۔ شیرو اچھا میں خیال رکھوں گا، اب چلتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی بائک نکالی۔ آج اتنے دنوں بعد میں اپنی بائک چلانے والا تھا۔
اتنے دنوں سے بیچاری کا کسی نے حال تک نہ پوچھا تھا۔ کپڑا مارنے کے بعد میں نے اسے سٹارٹ کیا تو اچھے بچے کی طرح پہلی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں اپنی بائک پر سوار ہو کر شور کرتا نکل گیا اپنی منزل کی طرف۔ میں 11 بجے سے پہلے ہی فلیٹ پر پہنچ گیا اور ٹھیک 11 بجے فلیٹ کی بیل بجی تو میں نے دیکھا سامنے اسما بجلیاں گراتے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک وائٹ کلر کے پرفیکٹ فٹنگ والی قمیض شلوار میں وہ کیا کمال لگ رہی تھی۔ اوپر سے کھلے بال، کانوں میں پتلی چھوٹی سی بالیاں، دونوں ہاتھوں میں چاندی کا ایک ایک اسٹائلش کنگن، پاؤں میں بھی سفید چپل تھی جو تھوڑی ہائی ہیل لگ رہی تھی۔ سوٹ کی فٹنگ بھی ایسی تھی کہ اس کی خوبصورتی کسی پر بھی بجلیاں گرانے کے لیے قابل تھی۔ میں اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے سائیڈ کرتے ہوئے خود ہی فلیٹ کے اندر آ گئی۔ اسما کے اندر آتے ہی میں دنیا میں واپس لوٹا اور دروازہ بند کر کے واپس اس کے پاس آیا۔ اسما کا حسن دیکھ کر میرا دل پگھلنے لگا تھا۔ میری نظر اسما کے چہرے کی طرف پڑی تو دیکھا وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے دیکھے گی تو لازمی اب اس کی دکھتی رگ جو میرے ہاتھ میں تھی۔ اسما، وہ ویڈیو کہاں ہے؟ شیرو، دے دیتا ہوں، آپ بیٹھ تو جائیں۔ ویسے آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، سفید رنگ میں، بالکل سفید گلاب سی۔ اسما، میں یہاں تمہاری گھٹیا باتیں سننے نہیں آئی، مجھے وہ ویڈیو دو۔ شیرو، آپ اتنی غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ غصہ آپ پر اچھا نہیں لگتا، آپ تو صرف پیار کے لیے بنی ہیں۔ اسما، بند کرو اپنی گندی زبان، مجھے ویڈیو دو۔ شیرو، وہ بھی دے دوں گا، پر پہلے آپ آرام سے بیٹھ تو جائیں۔ کیا آپ مجھ سے پیار سے بات نہیں کر سکتی؟ ویسے آج آپ کو دیکھ کر ایک بار پھر سے آپ سے پیار کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اسما، دیکھو، تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارا کام کر دوں تو تم دوبارہ مجھے پریشان نہیں کرو گے۔ شیرو، پریشان کہاں کر رہا ہوں میں تو آپ کو پیار کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اسما، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ شیرو، کیوں؟ ناصر اور اس کے باپ کے ساتھ تو آپ کرتی ہیں سب کچھ، پھر مجھ میں کیا برائی ہے؟ اسما غصے میں، اپنی زبان کو لگام دو، مجھے میری ویڈیو دو۔ میں 1 منٹ یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ شیرو، آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن پھر یہ ویڈیو کہیں اور پہنچ جائے گی۔ اسما، تو تم پھر سے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ شیرو، بلیک میل نہیں، میں تو آپ کو بس پیار کرنا چاہتا ہوں، ایک آخری بار۔ اسما، میں یہ نہیں کر سکتی، ایک بار کر لیا نا، مجھ سے نہیں ہوگا اب۔ شیرو، سوچ لیجئے، آپ مجھے منع کرنے کا رسک لے سکتی ہیں کیا؟ اسما کچھ سوچتے ہوئے، مجھے لگا تھا تم ایک اچھے انسان ہو، مگر تم بھی گھٹیا ہی نکلے۔ کر لو جو کرنا ہے۔ میں جو اسما کی خوبصورتی میں کھویا ہوا ایسی باتیں کرنے لگا تھا، ایک دم سے جیسے نیند سے جاگا۔ جب اسما نے ایسی بات کہی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو میرے دل کو جلا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے معافی مانگنے لگا۔ شیرو، آئی ایم سوری اسما صاحبہ،
آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، پر کیا کروں، آپ کی خوبصورتی میں کھو کر وہ سب کہہ گیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اسما آنسو بہاتے ہوئے، دور ہٹو مجھ سے، یہی اصلیت ہے تمہاری، تم یہی ہو بس، جسم کے بھوکے بھیڑیے۔ ہر آدمی بس جانور کی نظر سے عورت کو دیکھتا ہے، تم بھی نہ وہی جانور ہو۔ شیرو، مجھے معاف کر دیجئے، پلیز چپ ہو جائیں، میں شرمندہ ہوں، یہ لیجئے میرا موبائل، اپنے ہاتھوں سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ میں نے اسما کو اپنا فون دے دیا اور وہ موبائل کو پکڑ کر مجھے دیکھنے لگی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جلدی سے اسما نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کی۔ اسما، اس کی دوسری کاپی بھی ہوگی تمہارے پاس؟ شیرو، نہیں۔ اسما، میں کیسے یقین کر لوں، اتنی آسانی سے تم کیسے دے سکتے ہو مجھے ویڈیو، جبکہ ابھی تک تو تمہارا کام بھی نہیں کیا میں نے۔ شیرو، دیکھیے، میں سچ مچ شرمندہ ہوں کہ آپ کا دل میں نے دکھایا۔ اس دن بھی آپ کے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا، اور آج پھر سے میں وہی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ ہو سکے تو آپ معاف کر دینا مجھے۔ رہی بات لیپ ٹاپ کی، تو میں کوئی اور راستہ تلاش کر لوں گا۔ اسما، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ شیرو، پوچھئے۔ اسما، اس لیپ ٹاپ میں کیا ہے جو تم اس کے پیچھے پڑے ہو؟ شیرو، اس سے پہلے آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا، تبھی میں جواب دے پاؤں گا۔ اسما، پوچھو، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ بہت اچھی اور اخلاقی ہیں، پھر ناصر جیسے لڑکے کے ساتھ آپ کیسے، اور اس کا باپ؟ اسما، میں یہ سب نہیں بتا سکتی۔ شیرو، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو اب جا سکتی ہیں۔ اسما اپنی جگہ پر وہیں کھڑی رہی اور کچھ دیر سوچتی رہی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو وہ بار بار مسل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کسی الجھن میں مبتلا تھی۔ شیرو، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو یقین کریں میں آپ کی مدد بھی کروں گا۔ اسما روتے ہوئے، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے جو مجھے اس جہنم سے آزاد کروا سکے۔ مجھ سے اسما کا رونا دیکھا نہ گیا، اس کے آنسو اس کے ڈر کو بیان کر رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پھر ایک بار اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے حوصلہ دینے لگا۔ شیرو، پلیز چپ ہو جائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ مجھے اپنا سمجھیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے سب بتائیں۔ اسما، تم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، اس کی دھمکی کے آگے مجھے جھکنا پڑا۔ کئی بار سوچا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر پھر بیٹی کی خاطر سب سہتی رہی۔ آہستہ آہستہ بیٹی تو بڑی ہو گئی، مگر ناصر کے باپ کا ظلم بند نہیں ہوا۔ وہ جب کبھی گھر آتا، بوتل کے نشے میں مجھے بازاری عورتوں کی طرح استعمال کرتا۔ ایک دن پتہ نہیں کیسے ناصر نے سب دیکھ لیا اور ویڈیو بنا لی۔ اس کے بعد اس نے میری بیٹی کو وہ ویڈیو دکھانے کی دھمکی دی اور مجھے اس کے ساتھ ملاقات کرنی پڑی۔ وہ دونوں باپ بیٹے میرے ساتھ وحشیانہ پن کرتے ہیں
اور میں بس لاش کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ اگر مجھے اپنی بیٹی کی پرواہ نہ ہوتی تو میں کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ پھر کچھ دن پہلے ناصر کی ماں نے مجھے تمہارے لیے بلیک میل کیا۔ مجھے لگا تھا کہ اسے کچھ نہیں پتہ، پر جب اس نے بتایا کہ وہ سب جانتی ہے اپنے شوہر اور میرے بارے میں، تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی کتنی گھٹیا عورت ہے، جو اپنے شوہر کو روکنے کی بجائے چپ رہ کر ہی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ پتہ نہیں میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں، تم نے بھی تو وہی سب کیا میرے ساتھ۔ شیرو، مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا آپ کے ساتھ اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ ہما کی طرح آپ بھی ویسی ہیں، جو اپنے بھتیجے کے ساتھ وہ سب کر رہی ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ مجبوری میں وہ سب کر رہی ہیں تو میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، پر اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد ناصر آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور رہی بات اس کے باپ کی، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی دوں گا میں۔ اسما کو تسلی دینے کے بعد میں وہاں سے نکلا۔ میں نے اپنی بائیک ریما کے گھر کی طرف موڑ دی۔ مجھے ریما کی یاد آئی۔ مجھے راستے میں یاد آنے لگا کہ کیسے میں ایک بھولے بھالے لڑکے سے ایک کھلاڑی بن گیا۔ میں جو صرف ابن آدم تھا، آج مشہور زمانہ شیرو بن چکا تھا۔ مجھے جو منحوس سمجھتے تھے، سب میرے عاشق تھے۔ مردانہ حسن میری جوانی کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اور میرے چاہنے والے بھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔